السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحو ثانیہ، ہم لوگوں نے اسماء مرفوعہ میں سے کل اسم کانا و اخواتہا، کانا اور اس کے اخوات کا اسم، یہ بحث ہم لوگوں نے کل پڑھ لیا تھا، اور اس میں یہ جان لیا تھا کہ یہ افعال ناقصہ کس پر داخل ہوتے ہیں، ان کا نام ناقص کیوں رکھا جاتا ہے، اور یہ کس پر داخل ہوتے ہیں تو کس پر کون سا عمل کرتے ہیں، اور ان کی خبر ان کے اسم پر ہر جگہ مقدم ہو سکتی ہے، لیکن بذات خود ان کے افعال پر ہر جگہ مقدم نہیں ہو سکتی ہے، خاص طور سے ان میں جن میں کہ ما لگا ہوا ہے افعال ناقصہ میں، ان میں تو ان سے پہلے ان کی خبریں مقدم نہیں ہو سکتے ہیں، اور لیسا کے بارے میں اختلاف ہے کہ اس کی خبر کیا لیسا سے پہلے مقدم ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد جو اسم مرفوع ہوتا ہے، اسم ما و لا المشبہتین بلیسا، ما اور لا کا اسم، ما اور لا کا اسم جو لیسا کے مشابہ ہو۔ کس ما اور لا کا اسم؟ جو لیسا کے مشابہ ہو، یعنی جیسے لیسا نافیہ ہے نا، اسی طرح سے ما بھی نافیہ ہو اور لا بھی نافیہ ہو تو اس کا اسم، اسی وجہ سے لیسا کے مشابہ ما و لا کہا گیا۔ ویسے ما کئی طرح کا ہوتا ہے اور لا بھی کئی طرح کا ہوتا ہے، ما استفہامیہ بھی ہوتا ہے، ما موصولہ بھی ہوتا ہے، تو ما استفہامیہ اگر ہے تب بھی وہ لیسا کے مشابہ نہیں ہے، کیونکہ اس کے ما کے معنی کیا ہو جائے گا، اور لیسا کے معنی نہیں۔ ما اگر موصولہ ہے تب بھی وہ لیسا کے مشابہ نہیں ہوتا ہے، کیونکہ وہاں ما کے معنی جو ہو جائے گا، ما اگر موصولہ لیسا کے معنی نہیں ہوتے ہیں، ہے نا۔ ما مانعہ یا کافہ ہے تب بھی وہ لیسا کے مشابہ نہیں ہوگا۔ بہت طرح کا ما ہوتا ہے نا، ما زائدہ بھی ہوتا ہے، ما موصولہ بھی ہوتا ہے، ما مانعہ بھی ہوتا ہے، ما، ہے نا، تو نافیہ بھی ہوتا ہے، ما استفہامیہ بھی ہوتا ہے۔ تو کون سا ما لیسا کے مشابہ ہے؟ جس ما کے معنی ہوتے ہیں نہیں، یعنی ما نافیہ۔ ایسے لا بھی کئی طرح کا ہوتا ہے۔ لا ایک لا ناہیہ ہے نا، لا ناہیہ، لا تفعل، تو نہ کر، تو یہ لیسا کے مشابہ نہیں ہے۔ لا اور بہت سارے معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور ایک لا کے معنی ہوتا ہے نہیں، لا زائدہ بھی ہوتا ہے، اور لا ایک نافیہ بھی ہوتا ہے۔ تو کون سا لا لیسا کے مشابہ ہے؟ جس لا کے معنی نہیں ہوتے ہیں اور جو لا نافیہ ہے اور کسی طرح کا لا نہیں، نہ تو قسمیہ، نہ زائدہ، نہ ناہیہ، یہ سب لا نہیں بلکہ لا نافیہ۔ اور ما، کون سا ما؟ جو ما نافیہ ہے۔ ما نافیہ اور لا نافیہ یہ دونوں ہوں تو یہ لیسا کے مشابہ ہوتے ہیں، اور انہی کا اسم بھی حالت رفع میں ہوتا ہے۔ تو اسم ما و لا المشبہتین بلیسا، ما اور لا جو لیسا کے مشابہ ہوں، اس کا اسم۔ اور ما اور لا داخل ہونے کے بعد اس کا اسم مستدل ہوگا، جیسے ما زید قائما، زید قائم ہے نا، زید قائم، اب ما داخل کر دیا ما زید قائما، تو عمل میں جیسے لیسا عمل کرتا ہے نا، اسم کو رفع خبر کو نصب، ایسے ما اور لا جو لیسا کے مشابہ ہیں، جو نافیہ ہیں، یہ بھی اسم کو رفع اور خبر کو نصب کرتی ہیں، یہ دونوں لفظ۔ ولا رجل افضل منک، اور ایسے ہی لا بھی ہے جو لا نافیہ ہو،
अपने इसम को रफ़ा और ख़बर को नसब। मा हादा बशरन, मा हादा बशरा, मा हुन्ना उम्महातिहिम, मा हुन्ना उम्महातिहिम। अगर कोई पूछे आपसे उम्महाती क्यों है, आप बोलेंगे माँ की ख़बर है, और माँ की ख़बर हालत नसब। माँ कौन सा माँ है? माँ अलमुशब्बहा बिलैसा है, माँ नाफिया है, वरना उम्महातिहा होता नहीं। उम्महाते ये हालत नसब में है। आप जानते हैं जमा मुअन्नस सालिम का इराब हालत नसब में कसरा के साथ होता है। तो किसका इस्म और मरफूआत में से होगा? मा और ला जो लैसा के मुशाबा हो, मा और ला जो लैसा के मुशाबा हो, और किसी माने में नहीं। मा नाफिया, ला नाफिया, चाहे बोलें चाहे आप बोलें। लैसा के मुशाबा होने का मतलब ये है कि जो माना लैसा देता है वही माना मा और ला दे, तब उसको मा और ला को लैसा के मुशाबा माना जाएगा। आप ये जान लीजिए कि कैसे पता किया जाएगा कि माँ और ला ये लैसा के मुशाबा है। जब वो नाफिया होगा माँ और ला, दूसरे माने में नहीं होगा, तो ऐसे पता कर लिया जाएगा। बहुत आसान है पता करना, क्या दिक्कत की बात है। माँ कहीं क्या का माना देता है, इस्तिफाम का माना देता है, या जो का मौसूल का माना देता है, तो उसको कह देंगे ये लैसा के मुशाबा नहीं है। और जब लैसा के मुशाबा नहीं है तो लैसा जैसा अमल भी नहीं करेगा, वो ना माना देता है ना अमल करेगा। और जब लैसा का माना देगा तो लैसा का मुशाबा होगा लैसा के, और लैसा जैसा अमल भी करेगा। हाँ, अलबत्ता माँ और ला के मरफू में थोड़ा सा फ़र्क है। माँ का जो इस्म होगा वो मारफा भी हो सकता है और नकरा भी हो सकता है। जैसे हम बोल सकते हैं कि मा रजुलुन अफ़ज़ल मिनका, ऐसा भी, और मा ज़ैदुन क़ाइमन, हम दोनों बोल सकते हैं। माँ का इस्म हम मारफा लगाएं या नकरा लगाएं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। माँ का इस्म मारफा और नकरा दोनों हो सकता है। अलबत्ता ला का इस्म मारफा नहीं होता है, बल्कि ला नकरा के साथ ख़ास किया जाता है। ला रजुलुन अफ़ज़ल मिनका ऐसा कहा जाएगा, ला रजुलुन ला ज़ैदुन क़ाइमन ऐसा नहीं कहा जाता है। ये फ़र्क आप याद कर लीजिए, इसको जहन में रख लीजिए और मिसालों से इसको समझ लीजिए। तो कल के लिए मैं आपको काम दे रहा हूँ कि आप लोग कम से कम 10 मिसालें लिख कर के लाओगे जिसमें माँ का मरफू होगा, माँ का अमल दिखेगा, और ला का अमल दिखेगा। और फ़र्क आप जान लीजिए कि माँ और ला के मामूल में मरफू में ये फ़र्क है कि माँ का मामूल मारफा भी हो सकता है और नकरा भी हो सकता है। लिहाजा मिसाल कैसे, जिससे माँ ज़ैदुन क़ाइमन भी बोल सकते हैं और माँ रजुलुन अफ़ज़ला मिनका भी बोल सकते हैं। लेकिन ला का इस्म ये नकरा ही रहेगा, ये मारफा नहीं होगा। लिहाजा ला ज़ैदुन क़ाइमन नहीं कहेंगे, ला रजुलुन अफ़ज़ला मिनका यही कहेंगे। ठीक है। और फिर ला का इस्म और ला की ख़बर कहा जाएगा, उसके इस्म को हालत रफ़ा में कर देंगे, ख़बर को हालत नसब में कर देंगे। चूँकि मरफूआत की बहस चल रही है, इसी वजह से इसके इस्म के ताल्लुक़ से ही खाली बात किए हैं। जब मंसूबात की बात आएगी तो इसके ख़बर के ताल्लुक़ से भी बातें की जाएंगी। चलो मैं इसको पढ़ा देता हूँ। अगली फ़स्ल जो है, जो 7वीं किस्म है मरफूआत की, अस्माए मरफूआ जो 8 हैं उसमें से 7वीं किस्म, 6 तो हम लोगों ने पढ़ लिया है। 7वीं किस्म है इस्मो माँ वला अलमुशब्बहतैन बिलैसा। माँ और ला का इस्म कैसा माँ और ला जो लैसा के मुशाबा हो, उस माँ और ला का इस्म। वहुवल मुस्नदु इलैहि बाद दुखूलिहिमा, और वही इस्म माँ और ला का इस्म ही मुस्नद इलैहि होगा उन दोनों के दाखिल होने के बाद। जैसे माँ ज़ैदुन क़ाइमन वला रजुलुन अफ़ज़ल मिनका, यहाँ आपने देखा
ما کے لیے معرفہ کا لفظ اس کے مرفوع کو کیا ہے اور لا کے لیے نکرہ کا، تو ایسا آپ نہ سمجھ لیں کہ ما کا اسم ہمیشہ معرفہ ہی رہے گا اور لا کا اسم ہمیشہ نکرہ رہے گا، بلکہ لا کا اسم تو ہمیشہ نکرہ ہوگا لیکن ما کا اسم ہمیشہ معرفہ ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ ما کا جو مرفوع ہوگا وہ اس کا اسم معرفہ بھی ہو سکتا ہے اور نکرہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بات آگے لکھی ہوئی ہے۔ وَهُوَ الْمُسْنَدُ إِلَيْهِ بَعْدَ دُخُولِهِمَا، اور وہی یعنی ما و لا المشبہ بلیسا کا اسم ہی مسند الیہ ہوگا، یعنی اس کی خبر اس کا مطلب مسند ہوگی۔ یہاں کئی بحثوں میں کون مسند ہوگا کون مسند الیہ ہوگا یہ بات بتائی گئی ہے۔ یہ اس وجہ سے بتائی جاتی ہے کہ جملے میں دو اساسی رکن بہت ضروری ہے ہونا، دو رکن کا ہونا جملے میں بہت ضروری ہے۔ بغیر ان دونوں رکن کے جو کوئی بھی جملہ بن ہی نہیں سکتا، کوئی مکمل جملہ مفیدہ ہو ہی نہیں سکتا ہے بغیر دو اساسی رکن کے، اور وہ دونوں رکن اساسی ہیں مسند اور مسند الیہ۔ تو مبتدا خبر میں تو آپ جان جاتے ہیں کہ کون مسند الیہ کون مسند ہے، لیکن اگر اس کے اوپر کوئی داخل ہو جائے کوئی چیز تو کہیں آپ اس کا الٹا نہ سمجھ لیں، تب کون مسند الیہ ہوگا کون مسند ہوگا۔ تو آپ کو یہ بات سمجھائی گئی ہے، یہ بتا دی جا رہی ہے، اس کی وضاحت کر دی جا رہی ہے تاکہ آپ کے ذہن میں بات پھر سے بیٹھ جائے۔ وَهُوَ الْمُسْنَدُ إِلَيْهِ بَعْدَ دُخُولِهِمَا نَحْوَ مَا زَيْدٌ قَائِمًا وَلَا رَجُلٌ أَفْضَلَ مِنْكَ وَيُخْتَصُّ لَا بِالنَّكْرَةِ، دیکھو لکھا ہے اور لا کو خاص کیا جاتا ہے نکرہ کے ساتھ، یختص لا بالنکرة، لا کو نکرہ کے ساتھ خاص کیا جاتا ہے، وَيَعُمُّ مَا بِالْمَعْرِفَةِ وَالنَّكْرَةِ، اور ما کو عام کیا جاتا ہے معرفہ اور نکرہ کے ساتھ۔ یعنی ما کا جو اسم ہوگا وہ چاہے معرفہ رہے یا نکرہ رہے، ما المشبہ بلیسا جو ہے اس کا اسم چاہے معرفہ رہے چاہے نکرہ رہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، لیکن لا المشبہ جو لیسا ہے اس کا اسم نکرہ ہی ہونا چاہیے، نکرہ کے ساتھ اس کو خاص کیا جاتا ہے۔ تو یہ بحث آپ نے سمجھ لیا، یہ بحث آپ کے سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اور آخری بحث جو ہے خبر لا لنفی الجنس، ایک ہے لائے نفی جنس، جسے آپ بولتے ہیں لا رجلا، کوئی آدمی نہیں، لا رجل فی الدار، گھر میں آدمی جنس کا کوئی ہے ہی نہیں۔ تو لائے نفی جنس کی خبر مرفوعات میں مانی جاتی ہے۔ آٹھویں قسم جو مرفوعات کی ہے لائے نفی جنس کی خبر ہے، اور لائے نفی جنس کی خبر یہ مستند ہو جائے گی لا کے داخل ہونے کے بعد۔ خبر لا لنفی الجنس، لائے نفی جنس کی خبر، وَهُوَ الْمُسْنَدُ بَعْدَ دُخُولِهَا، اور وہی مسند ہوگی اس کے داخل ہونے کے بعد، جیسے لا رجلا قائم، اور لائے نفی جنس کا اسم یہ منصوبات میں سے آئے گا۔ ابھی اس میں جتنی بحثیں پڑھی گئی ہیں سبھی مرفوعات ہیں، تو مرفوعات کی جو 8 قسمیں ہیں اسے آپ نے جان لیا، پڑھ لیا ہے۔ اب اگر کوئی اسم حالت رفع میں ہے تو ایک دم سے طے ہے اور پکا ہے کہ وہ اسم مرفوعات میں سے کچھ نہ کچھ ضرور ہوگا، اور مرفوعات میں اگر کوئی اسم حالت رفع میں ہے تو مرفوعات میں سے ہوگا، اور مرفوعات میں سے کوئی ہے تو حالت رفع میں ہوگا، یہ تو بالکل طے ہے۔ تو مرفوعات 8 ہیں، آپ نے پڑھ لیا، اسماء مرفوعہ 8 ہیں، آپ نے پڑھ لیا۔ اب کوئی اسم اگر حالت رفع میں دکھ رہا ہے تو ایک دم پکا جانیے کہ وہ اسم انہی 8 ناموں میں سے کوئی ہوگا۔ آپ نے فاعل کی بحث پڑھ لی، نائب فاعل کی بحث پڑھ لیا ہے، مبتدا جان لیا ہے، خبر جان لیا ہے، فاعل نائب فاعل مبتدا خبر ہے نا، افعال ناقصہ کا اسم آپ نے پڑھ لیا، حروف مشبہ بالفعل کی خبر پڑھ لیا آپ نے،
मावलाल मुशब्बहता ने बलैसा का इसम पढ़ लिया और लाए नफ़ी जिन्स की ख़बर आपने पढ़ ली। ये 8 नाम हो गए। ऐसे आप नाम याद रखें, कुछ एक एक दो दो मिसाल याद रख लें तो आपको समझना आसान हो जाएगा। अब ये 8 के नाम और 8 की तफसील आपको पढ़ा दी गई। मरफूआत ख़त्म हो गए। कल से इंशाअल्लाह आपको मंसूबात पढ़ाए जाएंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।